سر کوئی چیز تھی جس پہ کبھی ریگریٹ ہوا گیا یار یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا, یا اوپینین, چینج آف اوپینین؟ نعوذ باللہ, آگے چلو سر, چینج آف نعوذ باللہ. اس سسٹم کے حوالے سے ہم نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں, کیا ہمارے میں پاسبلٹیز کیا ہیں؟ میں کسی زمانے میں سیاح بن کے کوئی بات کیا کرتا تھا, لیکن موجودہ حالات میں میرے پاس اپنے لیے بھی اور دینے کے لیے بھی مایوسی کے سوا کچھ نہیں. سر یہ آپ میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ میں ڈر گیا ہوں, کچھ عرصہ میں صاحب بولتا ہوں, میں باباگے دہل کہتا ہوں, میں ڈر گیا ہوں. سر آپ نے انہی ویلیوز پہ ایک پروگرام شروع کیا تھا. میں نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی. میں نے جتنا نقصان کیا, فائنینشیل نقصان کیا اپنے لیے, میں وہ آدمی تھا جو کبھی کانٹروورشل نہیں تھا, اس کے اوپر لوگوں نے باتیں بھی کر دی. ہمارے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے نا, ہم تو سوسائٹی ہے نا. میں بیٹا ایک مقصد کے لیے آیا ہوں, وہ مقصد کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گا. یہاں میں لڑتا رہوں, میرے پاس ان کا سلوشن نہیں ہے. میں تھک گیا. میں پولیٹیکل بات کرو گے تو میں اپنی تھکاوٹ دکھاؤں گا تمہیں, کہ اگر ہم چاہیں تو ہم پازیٹیولی بھی چینج کر سکتے ہیں. تو کون روکتا ہے سر؟ آگے چلو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں فواد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نومیڈس کمپس. ناظرین, ہمارے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہے, ادیب ہیں, شاعر, رائٹر, اور سوسائٹی پر ان کی بہت گہری نظر ہے. بغیر زیادہ وقت ضائع کیے میں چلتا ہوں خلیل الرحمان قمر صاحب کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں آپ سے روایتی آپ کے تعارفی سوالات کی بجائے میں سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا. سر, ایک جو رائٹر ہوتا ہے وہ جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے, اس کو وہ مطلب اپنے کریکٹر کو یا اپنی ویلیوز کو بڑا مشکل ہوتا ہے پریزنٹ کرنا. وہ کیسے پریزنٹ کرتا ہے, اس کی کیا ویلیوز ہوتی ہیں اس بارے میں؟ دو طرح کے رائٹرز ہیں. ایک وہ جو پڑھائی کر کے تجربے کی بنیاد پر اور بہت سارے لکھنے کے کمالات سیکھ کر رائٹر ہوتے ہیں. لیکن اور وہ دوسری ٹائپ ہے جن کو قدرت کی عطا ہے, جو ان کو فطرت ڈیولپ کرتی ہے. اور ان میں دونوں میں فرق یہ ہے کہ ایسے رائٹرز, ایسے قلمکار جن کو فطرت ڈیولپ کر کے یہاں تک پہنچاتی ہے, ان کے ہاں زور بیان زیادہ ہوتا ہے. ان کی بات کا سٹروک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ اٹ کمز ٹو دیم. وہ جب بات کہتے ہیں تو جا کے لگتی ہے عمومی طور پر. باقی رہا رائٹر کا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا, تو رائٹر کا اسکرپٹ اس کی پریزنٹیشن ہے. جب وہ اسکرپٹ چلتا ہے تو رائٹر دکھائی دیتا ہے, جب وہ نہیں چلتا تو رائٹر دکھائی نہیں دیتا. سر, دستک اور دروازہ سے آپ نے اپنا سفر کا آغاز کیا؟ نہیں, میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا بلا عنوان سے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ میرا پہلا سیریل کون سا تھا تو وہ دستک اور دروازہ تھا. سر, اس سے لے کے اب تک آپ کا کون سا, آپ نے کافی سارا, ظاہر ہے 20-25 سال کا یہ اس سے بھی زیادہ کا عرصہ بنتا ہے. ہاں, 26 سال. تو سر یہ اس سفر کو آپ الیبوریٹ کریں گے سر چند الفاظ میں صرف, یہ کیسا رہا؟ کہ ظاہر ہے ایک رائٹر جو ہوتا ہے وہ ہر ڈرامے میں دیکھو, کچھ نئی چیزیں, جس کو لوگ کہتے ہیں نا مشکلیں آنا, مشکلیں بھی آئیں. لیکن مجھے قدرت نے مہربانی کی تھی کہ میں وہ رائٹر نہیں تھا جو اپنا اسکرپٹ لے کر کسی کو بیچنے کے لیے گیا تھا. مجھے اللہ نے توفیق دی تھی تو میں ایز اے پروڈیوسر رائٹر انٹر ہوا. اس لیے مجھے یہ نہیں کہنا پڑا کہ بھیا یہ میری اسکرپٹ ہے, بڑی اچھی ہے, خرید لو. تو وہ اس سے پہلے کہ وہ وقت آتا, اللہ نے خلیل الرحمان کو خلیل الرحمان قمر بنا دیا. شروع میں سر ظاہر ہے ایکٹنگ بھی آپ نے ساتھ بالکل کی, پروڈکشن بھی ایکٹنگ میں نے غصے میں کی 2 دفعہ. میں 20 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ایکٹنگ میں نے اس وقت جب میں نے شوبز میں آیا, میرے سر سے ایکٹنگ کا بھوت اتر چکا تھا. لیکن وہ پھر میں یہ بتانے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ پاجی میں نے کام مہندا جے مشتری ہوشیار باش, بالکل اس لیے کیا. سر, ایک سوال میرے ذہن میں نا بار بار آتا ہے کہ سر آپ نے اتنا کچھ لکھا, سر کوئی چیز تھی جس پہ کبھی ریگریٹ ہوا گیا یار یہ نہیں لکھنا چاہیے تھا, یا اوپینین, چینج آف اوپینین؟ نعوذ باللہ. آگے چلو سر, چینج آف نعوذ باللہ. اکثر رائٹرز کو جو ہے وہ بلاکیج بھی ہو جاتی ہے. ہاں, تو آپ جب رک جاتے ہیں لکھتے ہوئے کچھ, تو کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایک تو یہ کہ کس وجہ سے بلاکیج؟ فوراً احساس جاگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی ہے جو حضرت کو پسند نہیں آئی.
تو وہ صاحب خفا ہیں، تو اب ان کو منانا ہے. مسکرا دیتا ہوں میں جب یہ ہوتا ہے کہ اچھا. پھر میں یاد کرتا ہوں کہ کیا چول ماری ہے میں نے اچھا جس پر خفگی ہو گئی ہے. عمومی طور پر تو وہ معاف کر دیتے ہیں نا، تو پھر وہ معافی مانگتا ہوں تو وہ معاف کر دیتا ہے. اسپرچویلٹی کی ظاہر ہے یہ ایک بڑی مثال ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو ایک رائٹر کا اسپرچویلٹی کے ساتھ کنیکشن یہ بیسک ہوتا ہے یا بعد میں کبھی بنتا ہے کچھ لکھ کے پڑھ کے؟ یا یہ میں دیکھو، میں بہت باقی رائٹرز کو نہیں جانتا، نہ میں نے کبھی ان کو بیٹھ کے پوچھا کہ آپ کے ہاں یہ واردات کیسے ہوتی ہے، یہ آمد کیسے ہوتی ہے. میرے ہاں دیکھو میں ایک بات تمہیں بتاؤں، ہر وہ شخص جو آنیسٹی سے کوئی کام کر رہا ہے نا، وہ چاہے مزدور ہو چاہے ترخان ہو، اس کا کنیکشن ہوتا ہے اوپر. ان کو وہ پسند کرتا ہے جو آنیسٹی سے، دیانتداری سے اپنے کام کر رہے ہیں اور حلال کما رہے ہیں. میرا ماننا ہے، کوئی اس سے اختلاف کرے تو کرے، لیکن میرا ماننا ہے کہ اس کا کنیکشن ہوتا ہے. سر سوسائٹی میں 2 یا 3 کلاسز ہمیں نظر آتی ہیں، ایک ایلیٹ کلاس، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، یا اس طرح کی بہت ساری اور بھی چیزیں. سر اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ ایک طرف لائن لگی ہوئی ہے کافی لینے کے لیے ایلیٹ کلاس کی، اور ایک طرف لائن لگی ہوئی ہے آٹا لینے کے لیے غریب لوگوں کی. تو اس کو آپ کیسے ہاں، ڈیفائن ایک کیپٹلسٹک اکانومی میں جہاں ہمارے طرح کے پارلیمانی سسٹم جو ہے وہ مروج ہو، اس میں ہمیشہ ہیو ناٹس اور ہیوز کی اور ہیو ناٹس کی تعداد جو ہے اس میں بیچ میں بہت بڑی خلیج آ جاتی ہے. وہ لوگ جن کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ خلیج اسی لیے دکھائی دیتی ہے جب قوموں کے مورل ڈکلائن کا ٹائم آتا ہے تو یہ خلیج بڑی ہو جاتی ہے. پھر لوگوں کو شرم اور سمپتھی فار سچ پیپل ختم ہو جاتی ہیں. وہ ان کو یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کا جو 700-800 روپے کا کپ ہے اس سے کسی کا آج دن کا پورا کھانا چل جائے گا. تو وہ جب یاد رہ جائے تو پھر بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو یہ وہ موجود ہے. یاد رکھیے گا، دس از دی آئرنی آف دا کیپٹلسٹک اکانومی ود دس پرٹیکولر ٹائپ آف پارلیمنٹری سسٹم. اس میں ہمیشہ اس طرح کی ایولز کو، اس طرح کی اگلینس کو جنم دیا ہے، اور میرا ملک اس کو بڑی بدترین حالت میں فیس کر رہا ہے. سر آپ نے ریسنٹ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے. تو سر نیکسٹ، اب اگر پانی سر سے گزر چکا ہے تو اب اس سسٹم کے حوالے سے ہم نیکسٹ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس پاسبلٹیز کیا؟ معلوم. میں کسی زمانے میں سیاںا بن کے کوئی بات کیا کرتا تھا، لیکن موجودہ حالات میں میرے پاس اپنے لیے بھی اور دینے کے لیے بھی مایوسی کے سوا کچھ نہیں. سب مایوسی تو وہ کسی اور طرف نہیں لے جاتی، وہ پھر کسی طرف بھی لے جائے. اب میں کیا کروں؟ سر آپ میں ان میں سے نہیں ہوں جو صرف دعائیں مانگتے. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ آپ محنت کیجئے، آنیسٹی سے آگے بڑھیے. جب ہر ایک لوٹ مار مچی ہو، جب کسی کا خون پی کر آپ توانائی حاصل کر رہے ہوں، تو اس میں مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اور اس میں بہت سارے ایسے ایلیمنٹس بھی شامل ہو جائیں جن سے بہتری کی توقع تھی. سر آپ نے انہی ویلیوز پہ ایک پروگرام شروع کیا تھا، کچھ 4-5 ایپیسوڈ شاید اس کے پبلش ہوئے، تو وہ 6 تقریباً اتنی. تو اس کے بعد سر یہ سلسلہ رک گیا کافی. میرا اصل میں کیا تھا، مجھے بہت پریپریشن کرنی پڑتی تھی. میں ایک ایسا آدمی جو گلی ڈنڈا بھی پوری ایمانداری کے ساتھ کھیلتا ہے، تو وہ کچھ اچانک پیسوں کا مسئلہ بھی آ گیا تھا. تو ظاہر ہے جب میں اتنے دن خرچوں گا تو ویل چارج دیٹ گڈ منی جو طے ہوا تھا. میں نے بڑھانے کے لیے نہیں کہا تھا لیکن کم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن وہ بدقسمتی ہے، میرے تو دوست کا چینل تھا وہ، میں کاش میں یہ کمپرومائز کر سکتا. تو سر آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ اس سے جو آپ ایڈ کر رہے تھے سوسائٹی میں وہ کم ہو گیا؟ دیکھو بیٹا، میں نیشنل بینک میں میرا انٹرویو ہو رہا تھا، اینڈ مجھے یاد ہے آئی واز سو پور دیٹ ٹائم بٹ آئی واز سو اکوپڈ. تو انٹرویو جب ختم ہو گیا تو لاسٹ سوال کیا مجھے اے کے بروہی صاحب نے. وہ بعد میں پریزیڈنٹ بھی ہوئے نیشنل بینک کے. تو انہوں نے کہا وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن نیشنل بینک آف پاکستان؟ میں نے کہا فار منی اینڈ اسٹیٹس.
تو ہی اسمائل کہ ڈونٹ یو وانٹ ٹو سرو دا کنٹری. میں نے کہا ود ایمپٹی پاکٹس آئی وونٹ بی ایبل ٹو سرو دا کنٹری. اوکے سر میں کمیونٹی کو سرو اسی وقت کر سکوں گا جب کم از کم میں کسی کو روٹی کب دوں گا جب میں اپنے بچوں کو کھلا چکا ہوں گا. سر یہ روٹی کھلانا, یہ پیسے ہونا جیب میں, یہ ساری جتنی آپ نے چیزیں بتائیں یہ ساری صرف پولیٹیشینس کے پاس ہیں. تو کبھی پولیٹیشین آپ نے شاید ایک مرتبہ کچھ ایسی ہوا بھی اڑی تھی کہ پولیٹکس میں آپ کا مطلب آپ آ رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوئی, اور میں شاید سوچتا کبھی, میرا خیال تھا کہ فضا سازگار ہو جائے گی, اور شاید کبھی حالانکہ آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل مائنڈیڈ پرسن, مجھے 2-3 دفعہ بہت ایمفسائز بھی کیا گیا, لیکن میں منع کر دیتا تھا کہ اب زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا, میں ایک منسٹر لگ جاؤں گا تو منسٹر کی تنخواہ میں میرا گھر نہیں چلتا اور حرام میں کما نہیں چینج سکتا. تو لا سکتا نا سوسائٹی جو آپ بیٹا چاہتے ہیں. میں اب چینج لانے کے موڈ میں نہیں ہوں, کیونکہ اس ملک میں میرے ہاتھوں چینج نہیں آ سکتا. سر یہ آپ میں تبدیلی کیوں آئی ہے؟ میں ڈر گیا ہوں. کچھ عرصہ میں صاحب بولتا ہوں, میں بابا کے دخل کہتا ہوں, میں ڈر گیا ہوں. چلیں ہمیں یہ بتا دیں کہ مسئلہ کیا بنیادی کیا پاکستان کا, سوسائٹی کا, ہماری اس کا کوئی ایک مطلب ابھی تو ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا کہ یہاں پہ ہم کریں کیا, کوئی مسئلہ ہی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ مسئلہ ہے اصل میں, ایشو یہ ہے. اگر کوئی پتہ چل جائے تو چلیں اس کے لیے ہم کچھ محنت بھی کر لیں یا کوئی کام کر لیں. ہم سب لوگوں کی نالائکی, تاریخ کا علم نہ ہونا, اپنے حقوق کے لیے کھڑا نہ ہونا. ہم نے جبر کو اپنے اوپر مسلط رکھا, ہم نے لٹیرے سیاستدانوں کو بار بار ووٹ دیا, ہم نے یہاں تک کہا کہ کھاندہ ہے تو لاندہ بھی تو ہے. ہم نے کیا کیا جرم نہیں کیے ہوئے, تو ان جرائم کی سزا جو ہے وہ قوموں نے بھگتنی ہے, وہ ہماری قوم بھگت رہی ہے. اب یہ کہاں تک معاملہ جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. میں اب یہاں پر آ گیا ہوں بھائی, میرے جو دانست ہے نا اس کی لمٹ جو ہے اس کی حدود سے آگے نکل گئی یہ بات. سر 18-20 سال کا یا 22 سال کا لڑکا بھی آف کیمرہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس ایجوکیشن سسٹم سے گزرتا ہے سارا, اسکول کوئی ایجوکیشن, پاکستان ہیز نو ایجوکیشن سسٹم. انگریزی بولنے کے ادارے ہیں, انگریزی پڑھانے کے ادارے ہیں, بچوں کو بس پھیکی سی انگریزی آ جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو پڑھاکو کنسیڈر کرتے ہیں. تو سر اس مائنڈ سیٹ سے چینج کیسے لائیں گے؟ اور میرا کیا قصور ہے اس میں؟ نہیں بھائی میں نے پوری ایمانداری سے پڑھا تھا اور جو مجھے آتا تھا وہ میں نے کر کے سر آپ نے بھی تو اسی ایجوکیشن سسٹم. نہیں یہ وہ سسٹم نہیں تھا, یہ گھٹیا, یہ ایم سی کیوز کا سسٹم نہیں تھا. وہاں ہمیں پوری کتابیں پڑھنی پڑتی تھی اور لکھنا پڑتا تھا. سر یہی میرا سوال ہے کہ پہلے اور اب میں فرق کیا؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے. دیر از نو ایجوکیشن سسٹم. پہلے آپ دیکھیے نا 35-40 سال جب سے یہ سسٹم آیا آپ نے بڑا آدمی نہیں پیدا کیا, آپ نے منہ ٹیڑھا کر کے پھکی سی گھٹیا انگریزی بولنے والے پیدا کر لیے, جو بیچارے اس آدمی سے بھی انگریزی بول رہے ہوں گے جس کو اے بی سی پوری نہیں آتی. تو یہ شو شاہ ہے ہمارے ہاں. ہم نے جا کے مہنگا کافی کا کپ پینا ہے بیکاز اگلے 4 دن ہم نے ڈسکس کرنا ہے. کہ یاد ہے اس دن جب ہم وہاں بیٹھے تھے, یہ ہمارا طریقہ واردات ہے. سر ان سارے ایشو میں اس سوشل میڈیا کا بھی بڑا انفلوئنس رہا ہے. نہیں سوشل میڈیا کا کیا انفلوئنس؟ سوشل میڈیا نے دیکھو, سوشل میڈیا نے آ کے نا جہاں بہت ساری برائیاں کی ہیں بڑا وہاں بہت ساری اچھائیاں کی ہیں. کہ آپ ان لوگوں کو, ان چکوں کو اتنا ڈرا دیا ہے کہ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. سوشل میڈیا نے یہ کمال بھی کیا ہے, جہاں اس نے بہت سارا گند کیا ہے, لیکن وہ آپ کو شوڈ بی اے گڈ جج کہ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے, کون غلط بیانی کر رہا ہے. آپ چونکہ اپنے دماغ سے کام, آپ سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہیں. سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے والے باعلم نہیں ہوتے. اوکے, وہ خبری ہوتے ہیں. وہ خبری جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت حدیث ہے کہ بات کی تصدیق کیے بغیر اس کو آگے مت پہنچاؤ. بالکل. ہاں سر اس کلچر سسٹم سے آخری سوال کر کے نکلتے ہیں. آخری سر میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے جو کلچر اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور جو کلچر چھوڑنا شروع کر دیا ہے, سر اگر ہم چاہیں, اگر ہم ابھی سوچ لیں تو اپنے پچھلے کلچر کو تھوڑا سا ریوائیو کر سکتے ہیں کچھ؟ اگر نہیں کر سکتے تو اگلے کلچر میں ہم کدھر جا کے رکیں گے؟ اللہ جانے, میں تو اب کتنی دیر جیوں گا. میں تو اب وہ ان لوگوں میں شمار ہو گیا ہوں who see the things happening, who cannot make the things happen.
میں نے اپنی کوشش کر کے دیکھ لی. میں نے جتنا نقصان کیا، فائنینشیل نقصان کیا اپنے لیے. میں وہ آدمی تھا جو کبھی کانٹروورشل نہیں تھا، اس کے اوپر لوگوں نے باتیں پہ کر دیں. وہ جتنے بھی 35-36 تھے، لیکن میں ان کی بھی باتیں نہیں سننا چاہتا تھا. میں سب سے محبت کرتا تھا، تو سب سے محبت چاہیے تھی مجھے، تو مجھے اس کا بھی دکھ ہے. میں بھیا وہ کیا ہے، بخشو بھی بلی چوہا لنڈو راہی بھلا. سر یہ ڈراماز یا فلمز جو ہیں، یہ آپ کے سوشل فیبرک کو جو اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، اس کو کیسے چینج کر سکتی ہے، اس میں بہتری کیسے لا سکتی ایبسولوٹلی چینج کر سکتی. اس نے چینج کیا نہیں، تباہ نہیں کر دیا. سر وہ تو نیگیٹو آیا نا ہاں چینج. تو وہی نا، تو چینج کر سکتا ہے نا، پازیٹیولی کر. اس سے یہ اندازہ لگا کہ اگر ہم چاہیں تو ہم پازیٹیولی بھی چینج کر سکتے ہیں. تو کون روکتا ہے سر؟ آگے چلو سر آگے چلتا ہوں. سر پچھلے دنوں کچھ موویز آئی تھیں جن کے اوپر بڑی کنٹروورشل سچویشن بن گئی، احتجاج بھی ہوئے اور ساری چیزیں، وہ بعد میں فلمز نہیں چلی. تو سر ڈائریکٹرز اور ان کو کون اتنا مطلب کس کا امپیکٹ ہے؟ وہ بھی پیچھے لوگ ہیں بھیا، فنڈیڈ لوگ ہیں جو یہ سب کرواتے ہیں، اور وہ ہوتا رہے گا اس ملک میں. بیکاز یہاں کچھ سمجھ نہیں آتی، کوئی کیا کر جائے اور کوئی کیا ہونے دے. سر ایسے مطلب میرا سوال یہ ہے کہ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جو ہم سے چھوڑے ہی نہیں جا رہے، ساس بہو یہ اور جو آپس میں ریلیشن شپ ایکسٹرا اور یہ اور وہ، اس سے ہم نکل کیوں نہیں رہے؟ یہ کون سی ایسی چیزیں؟ کیونکہ وہ اسی گندگی میں رہتے ہیں وہ لوگ، تو انہوں نے وہی لکھنا ہے، وہی کرنا ہے. یا لکھنا نہیں، میں اسے کہوں گا لکھوانا ہے. بیچارے میرا رائٹر جو ہے وہ اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بک رہا ہے. ورنہ رائٹر جب کوئی قلم اٹھاتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ کوئی مقصد لے کے آتا ہے. اس کے مقصد کو فوت کر دیا جاتا ہے، اس کی مجبوریوں کے ہاتھوں، اس کی مجبوریوں کے نیچے دبا کر اس سے وہ لکھوایا جاتا ہے جو یہ حرامی لکھوانا چاہتے ہیں. سر ریسنٹ میں دیکھیں تو کافی مطلب اچھی چیزیں ہمیں ملتی تھیں. اشفاق صاحب کا دور دیکھ لیں، یا ابھی آپ کے ڈراماز دیکھ لیں جس میں چلیے میری بات نہ کیجیے، کسی اور کی بات کیجیے. سر اشفاق صاحب کی بات میرے کریں منہ پر نہ کیجیے بات. تو وہ پبلک کو طے کرنے دیجیے کہ میں نے بھی اگر کوئی خدا نخواستہ غلط سر کیا ہم ہے. تو ہمارے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے نا، ہم تو سوسائٹی ہے نا، تو اس لیے میں بیٹا ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، وہ مقصد کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گا. یہاں میں لڑتا رہوں گا. یہاں مجھے ہرانے کے لیے آپ کو اسکرپٹ ہی لانی پڑے گی. بکواس نہیں میں سن سکوں گا، نہ میں اس کو انٹرٹین کروں گا. آپ کو میرے ساتھ اسکرپٹ سے لڑنا ہوگا، بدتمیزی سے نہیں. سر ٹرکش جو کانٹینٹ دیکھو بیٹا ایک بات تمہیں بتاؤں، تم ٹرکش ڈراموں میں کے بارے میں پریشان ہو. تمہارے ہاں پورا کریکولم آ گیا ہے دنیا کے باہر کا. ایسے ملک جو بھیک پر زندہ رہتے ہیں، وہاں کچھ بھی آ جاتا ہے، سمجھو. وہاں باہر سے لوگ بھی آ جاتے ہیں، وہاں باہر کا کریکولم بھی آ جاتا ہے، وہاں باہر کا کلچر بھی آ جاتا ہے، وہاں باہر کی زبان بھی آ جاتی ہے. آپ رائٹ فرام دی ویری بگننگ بھکاری قوم تھے، اور تا وقت ہے کہ میں زندہ ہوں آپ بھکاری قوم ہیں. سر ہم آپ سے انٹرویو کرنے کا تو سر یہ مقصد ہے نا کہ سولوشن کیا ہے سر؟ سولوشن میرے پاس ان کا سولوشن نہیں ہے. میں تھک گیا. میں پولیٹیکل بات کرو گے تو میں اپنی تھکاوٹ دکھاؤں گا تمہیں. آپ مجھ سے ڈرامے کے بارے میں بات کیجئے. میرا جو مقصد ہے، سر ڈرامہ کی بات کرتے ہیں تو ہم نے سر ڈرامہ کے جو ہم نے خاص ٹاپکس چوز کر لیے ہیں جو جن جنریشنز پہ ہم بات کر رہے ہیں سر. یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی امپیکٹ لا سکتی ہیں آگے ان فیوچر؟ کون سی چیز ہے سر جو ڈراماز میں ہمیں نام لو نا، کیا سر ہمیں ڈومیسٹک ایشوز، وائلنس، ایل جی بی ٹی کیا نام سب کچھ بالکل. ہاں تو بیٹا دیکھو نہ دیکھو. سر میرے نہ دیکھنے سے کیا؟ تو ان کو جا کے تبلیغ کرو کہ بھیا یہ دیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں. میرے اوپر تو یہ الزام نہیں ہے. نہیں سر یہ بات ختم. مجھ سے میرے حوالے سے بات کیجیے، کہیں میں غلطی کر گیا ہوں میں اس کا جواب دے. چلیں یہ بتا دیں کہ کس طرح کے ڈراماز کی ضرورت ہے، کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. چلیں آپ سجیسٹ ہی کر دیں رائٹرس کو. سر میں وہ لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح کے ڈراموں کی ضرورت ہے. اب میں کیا منہ سے بتاؤں؟ سر ظاہر ہے نہیں میں نے دیکھیے آپ اپنے سر اکثر رائٹرس کیے ہوئے کام سے رول ماڈل ہوتے ہیں، وہ میں نے کر کے دکھایا. میں مسلسل 26 سال سے لکھ رہا ہوں، اور میں کیا لکھ رہا ہوں اگر وہ سمجھ نہیں آتا، اگر وہ آپ کو اس رستے پر نہیں ڈالتا جو وہ رستہ ہے جس کو میں سوچتا ہوں کہ صحیح رستہ ہے آپ کے سوشل فیبرک کو انٹیکٹ رکھنے کا،
تو میرا قصور نہیں ہے بھیا، کیونکہ میں نے سارے ڈرامے نہیں لکھنے، میں چینل اونر نہیں ہوں، میں نے ان کو چلانا نہیں ہے، میں رائٹرز کی مجبوریوں میں ان کو پیمنٹ نہیں کر سکتا جا کے، اور میں ان کو منع نہیں کر سکتا یار آج تم رہنے دو، اپنے گھر کی بجلی کٹی رہنے دو اور کسی کے ہاتھوں مت بکو۔ اچھا سر، آپ نے دو چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ لکھا ہے، یا پتہ نہیں ہائی لائٹ بہت زیادہ ہو گیا، ایک عورت اور ایک مرد. تو سر آپ کا جو لکھا ہوا مرد ہے، اس کی جو آپ ڈیفینیشن کرتے ہیں، یا جو عورت ہے سر، آپ اس کو کیسے الیبوریٹ کریں گے؟ اس پہ ڈراماز میں تو کافی چیزیں ہیں جو کچھ سمجھنے والے تو ان کو سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن عام سوسائٹی اس کو بڑا جو ہے نا وہ بکھیر دیتی ہے. اس کو آپ سر اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ دیتی سر. وہ بھی بتاؤ نا مجھے. سر ظاہر ہے اس کو وہ 35-36 عورتیں ہیں یا اس طرح کی کوئی مرد سر جو بھی اگر وہ بات کرتے تو میں ذمہ دار ہوں ان کو جواب دینے کا. ہو دے آر تو ان کا ذکر کیا کرنا، جو نہیں ہے ان کو میں نان ویمن کہتا ہوں. سر یہ اسی اصطلاح دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کچھ چیزیں جو ہیں کسی اسپیشیز کے ساتھ ان کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جب شیر آواز نکالتا تو ہم کہتے ہیں وہ دھاڑ رہا ہے، کتا جب نکالتا ہے ہم کہتے ہیں بھونک رہا ہے. بالکل. ہاں، تو یہ ایٹریبیوٹس ہیں ان کے. بلی جب بولتی ہے تو میاؤں بولتی ہے، ہم کہتے ہیں میاؤں کر رہی ہے. بالکل. اسی طرح جیسے یہ آوازیں ہیں، اسی طرح کریکٹر کے کچھ ایلیمنٹس ہیں جو ایک سپیشیز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، انبریکیبلی اٹیچ ہوتے ہیں. کانگرو جو ہے وہ اپنے بچے کو جو تھیلی بنی ہوتی ہے اس میں ڈال کے پھرتا ہے یا پھرتی ہے، وہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے. وہ جس دن یہ تھیلی سے نکالے گی لائف ڈیفرنٹ ہو جائے گی اس کی. اس نے نہیں نکالا. ہم وہ کینگرو ہیں جو اپنے بچے اپنی تھیلیوں سے نکالنا چاہتے ہیں. تو آپ فطرت سے نہیں کھیل سکتے، سمجھے آپ. تو مرد میں نے کہا اگر غیرت نہیں ہے اور عورت میں حیا اور وفا نہیں ہے تو دونوں کو پھونک کا بھپکا مار کے اڑا دو. پھر ہمیں سوشل سیٹ اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر لیٹس گو ٹو جنگلس. پھر کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی، ایویں نئے کپڑے پہن دی، اس کے لیے محنتیں کرنے کی. ہم نے یہ جو سوشل سیٹ اپ بنایا تھا نا، یہ جس بھی سوسائٹی میں بنا ہے، اس کے پیچھے جو کار فرما تھا، جو آبجیکٹو، وہ عورت کو سنبھال کر رکھنے کا تھا، اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے. ورنہ اس سوشل سیٹ اپ کی ان گھروں کی کوئی ضرورت نہیں تھی. سر یہ آپ نے گھروں کی بات کی تو سر گھروں میں نا اکثر عورتوں کے ایشوز ہی، مطلب عورت سے ہی ایشو تھا، مرد کا اس میں کوئی وہ ہم نے گناہ کیا، ہمارے باپوں نے گناہ کیا ہوا ہے. ہم نے لڑکیوں کی شادیاں ان کی مرضی سے نہیں کی. وہ جو اماں ہیں نا آج، وہ کبھی لڑکیاں تھیں. بالکل. جب ان کی مرضی سے شادی نہیں ہوتی نا تو سم ہاؤ دی ادر وہ کیا ہے کہ آپ خوش نہ ہوں تو آپ سے کوئی خوش دیکھا بھی نہیں جاتا. جس لڑکی کی اپنی مرضی سے شادی ہوگی وہ اپنی بہو کو کبھی بری نگاہ سے نہیں دیکھے گی. she'll be very very conducive and comfortable for her. لیکن اب آپ کی اس بات کو نیو جنریشن کو تو سمجھنا چاہیے نا، جو نیو جنریشن کی لڑکی ہے ان کو دیکھو بیٹا، وہ کیسے ایڈجسٹ. میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جب آپ سوشل بیراروی کا شکار ہوتے ہیں نا، جی، اس میں المیہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری نئی بچی جو ہے، نئی جنریشن کی جو بچی ہے وہ بھٹکتی ہے. اس کو امیجیٹ چارم نظر آتا ہے. گناہ میں امیجیٹ چارم ہوتا ہے. بالکل. وہ ان کو سمجھنا ہوگا. میں بتاتا ہوں ان کو کہ دیکھو جتنی بھی غلطیاں تم لوگ کر رہی ہو اس میں لڑکوں کا، مردوں کا کوئی نقصان نہیں ہونا. نقصان ہمیشہ لڑکی کا ہوتا ہے. جب وہ اپنی حیا اور وفا پر کمپرومائز کرتی ہے تو شی از دی اونلی پرسن ہوز ایٹ لاس. مرد کا کبھی نقصان نہیں ہوتا اس حوالے سے. تو آپ کو نقصان اس کا ہو رہا ہے. آج رشتے جو ہیں ملنے مشکل ہو گئے ہوئے ہیں. اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے، لڑکوں میں شادی کا رجحان کم ہو رہا ہے. بالکل. ان سے اب شادی کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں پہلے کریئر بنا لو. بالکل. کسی زمانے میں کریئر بڑی بات کی چیز تھی. وہ جو آتی تھی نا وہ بناتی تھی اس کا کریئر. بالکل. وہ آپ اس والے سے کہتے ہیں تربیت تو آ کے کرتی ہے. یا تربیت بیوی کرتی ہے آپ کی. وہ عورت جو آپ کی
جو محبوب ہے, جو عزیز ہے آپ کو, بالکل. جس کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں, جی رہے ہیں, وہ کرے گی آپ کی تربیت. سر آپ کے ساتھ بیٹھ کے ظاہر ہے ان چیزوں پہ پوائنٹ آف ویو تو بالکل چینج ہو گیا, جو پہلے تھا وہ نہیں ہے. تو سر اس کے حوالے سے اگر میں لینگویج کے حوالے سے کچھ سر آپ سے بات کرنا چاہتا تھا. کسی قوم کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے سر اس کی زبان, تو ہم نے کہیں چھپا دیا اردو کو یا چھوڑ دیا ہے, میں بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں کہوں, ویسے تو بڑا کچھ کیا آپ نے. تو سر اس کو آپ سمجھتے ہیں اس کو ریوائیو کیے بغیر ہم کوئی ترقی کر سکتے ہیں سر؟ امپاسبل. تو میں اس کو انگریزی کیسے میں بول رہا ہوں, میں نے انگریزی پڑھی ہوئی ہے نا ان کی, اس لیے. دیکھو ایک بات یاد رکھو, یہ بالکل میں اس کی بڑی سمپل مثال دیتا ہوں ہمیشہ. انگریزی کے ساتھ ترقی کرنے کا خواب ایسے ہی ہے جیسے آپ سگی ماں کے ہوتے ہوئے سوتیلی ماں سے امید لگا لیں کہ وہ بچے پال لے گی پوری دیانتداری سے. بالکل. وہ کبھی نہیں ہوا, سمجھے آپ, وہ اپنے بچے پالے گی. بالکل. لیکن اب اس آگے وٹ نیکسٹ, اب آگے کیسے ہم اس کو ریوائیو کیسے کر سکتے ہیں سر؟ وہ دیکھو وہ زمانے بدلیں گے. آپ نے جوتے کھانے ہیں پہلے. ہماری قوم وہ ہے جس نے 100 ڈنڈے بھی کھانے ہیں, 100 گنڈے بھی کھانے ہیں. پھر شاید کسی دن ایک ذہنی انقلاب کا سورج طلوع ہو, پھر کوئی مرد مجاہد نکلے جو جیل کی صعوبتیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو, اور وہ اردو کا علم بلند کرے, غیرت کا علم بلند کرے. پہلے تو آپ یہ سوچئے نا کہ اس قوم کو غیرت کب آئے گی, کب سکھائیں گے ہم, جو کچھ انوینٹ نہیں کرتی, جو سوچتے ہی نہیں ہیں کچھ انوینٹ کرنے کے بارے میں. وہ دنیا بھر کے یہودیوں, عیسائیوں, ہندوؤں کی بنائی ہوئی چیزیں, لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں گے, ان کو استعمال کرتے ہیں. They are not giving anything to the world. بالکل. اور وہ چاہتے ہیں the equal share from them. اور ان کو شرم نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز پتہ کیا ہے, ہم وہ قوم ہے جو IMF کا سودا ہونے کے بعد جھومتی ہے کہ آج وہ سائن ہو گیا. تو اس سے زیادہ ذہنی پسماندگی کا کیا عالم ہوگا. سر اب تو شاعر بھی جو ہے وہ درباری نظر آتے ہیں, یا ان کے میں کسی شاعر کسی رائٹر اور شاعر کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے سر. میں I don't allow. سر میں ان کا نام نہیں لے رہا, ان کے بارے میں بات نہیں, آپ کہو گے نہیں. لیکن سر ظاہر ہے اس سب سے زیادہ ریوائیو کرنے میں انہی لوگوں کا سر کردار ہونا چاہیے نا سر. تو سب سے زیادہ کردار ان کا نہیں ہوتا. یہ مضبوط اور پھلی پھولی قومیں جو ہوتی ہیں جن کے اندر غیرت ہوتی ہے, نہ مضبوط ہوں نہ پھلی پھولی ہوں, جس قوم کے اندر ذہنی انقلاب لانے کی اہمیت موجود ہو, وہاں شاعر اور رائٹر اپنا کردار ادا کرتا ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں, اس بے شرمی کے عالم میں, جب ہر چیز آپ لے کے کھا رہے ہیں, لے کے پڑھ رہے ہیں, اور آپ کے شوق کیا ہے, پڑھ لکھ کے باہر چلے جانا, ہاں, اور بعد میں آپ کا ایک تابوت آتا ہے یہاں دفنانے کے لیے, اس قوم کے ہاں پاس اس قسم کی چانسز نہیں ہیں کہ وہ جلدی سنبھل جائے گی. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کب تک یہ جو اردو والا اور شاعروں والا سلسلہ تھا اردو والا تو بڑا, جب تک آپ اپنے پیسوں سے اپنا ملک نہیں چلانے لگیں گے آپ اردو کو رائج نہیں کر سکتے. اور یہ رائٹرز والا یہ کب تک ٹھیک تھا, کہ آپ اینڈنگ پوائنٹ کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان ہمیشہ سے بھکاری تھا, تو ٹھیک میں کب کہوں. سر آپ کو ایک شاعر بڑا بہت زیادہ پسند ہے. مجھے بہت سارے شاعر پسند ہیں, جان ایلیا مجھے سب بہت پسند ہے. اکثر آپ ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں. تو سر ان کے بارے میں بھی ایک کمپین چل رہی تھی اس حوالے سے کہ یہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو کسی کے اتنی بڑی تخلیقی کمائی کے اوپر بات کریں. وہ دے آر نو باڈیز یار, ڈونٹ ڈسکس دیم. سر وہ تو ایسے لوگ جو کسی تخلیق کار پر تہمت لگاتے ہیں ذہنی طور پر گھٹیا لوگ ہیں. اوکے, دیٹس اٹ. وہ بڑا آدمی ہے. سر لینگویج ہم نے چھوڑ دی, کلچر ویلیوز ہم نے چھوڑ دی. سر ایک اینڈ پہ ٹاپک بچا ہے سر میرے پاس, تاریخ. سر وہ لینگویج تم نے کب چھوڑ دی؟ میں نے تمہیں لینگویج کے بارے میں اردو زبان کر دی. میں نے تمہیں بتایا ہے بیٹا
بھکاری قومیں اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتی، اپنے بزرگوں کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی. سمجھ آئیے؟ آپ تو اتنی بدنصیب قوم ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے پروفٹ پر انگلیاں اچھال دی گئی اور آپ کچھ نہیں کر پائے. بالکل. یہ بھکاری قوموں کا شیوا ہے. اگر ہم طاقتور ہوتے، ہم اپنے پیسوں سے کما رہے ہوتے، ہم تو 10 سواد دندے سے، پھر کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی. تو جرت اسی وقت ہوتی ہے جب آپ پیسے کھا رہے ہوں کسی سے لے کے، اور جب آپ کھاتے ہیں اس وقت سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ یہودیاں دا کتنا حصہ ہے تے نصرانیاں دا کتنا حصہ ہے. سر پہلے ہم اگر ہسٹری میں پیچھے جائیں تو سپریم پاور ہوتے تھے مسلمز یا اسلامک ایکٹیوسٹ جو ہوتے تھے یا بادشاہ جو ہوتے تھے وہ اسلام کی بات کرتے نظر آتے. بادشاہت کو میں اسلام نہیں مانتا. بادشاہت کو اس کا کوئی میرے دین میں اس کی کوئی نہ اجازت ہے. سر آپ کے خیال میں کیا کون سا ایسا ارادہ تھا جس میں یہ ایسے چینج آیا جس کی وجہ سے اب ڈکلائن کی طرف چلے گئے سر؟ اور کون سی ایسی چیز تھی جو سب کانٹیننٹ میں مغلوں کا دور، میں مغل ہوں اور میں بتا رہا ہوں، سب کانٹیننٹ میں مغلوں کا دور ہے جس میں ہم ایکچولی ان کی بادشاہت نے ہمیں غلامانہ سوچ جو ہے وہ عطا کی. ہم جینیٹیکلی اس غلامانہ سوچ سے باہر نہیں نکلے. لیکن سر اکثر مغل بادشاہوں کے ساتھ ہمیں بہت بڑے بڑے علماء اور مولوی علماء نہیں، مولوی. یہ بادشاہتیں چلتی مولویوں کے سر پہ ہیں، پنڈتوں کے سر پہ ہیں اور پادریوں کے سر پہ ہیں، ورنہ نہیں چلتی. تو سر ہمیں تاریخ سے، آخری سوال ہے سر میرا، ہمیں تاریخ سے کیا سیکھنا چاہیے اور آگے اپنے آپ کو تاریخی تناظر میں کیا بہتری کرنی چاہیے؟ ہم کو نا ایک انڈیویجول کی حیثیت سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، انسٹیڈ کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ باقی لوگ کیسے ٹھیک ہوں گے. آپ مجھے بتائیے، کلمہ پڑھ کے انٹرویو کرتے ہوئے آپ جب بیٹھ کے اپنا حساب کرتے ہیں تو آپ وہ شخص ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ باقی کے لوگ بن جائیں؟ نہیں سر. تو پہلے وہ بنیے، پھر لوگوں سے توقع کیجیے. ہوتا یہ، اور ہماری ملک کی فطری عادت ہے، ایک تو آپ بیماری کا نام لیں تو سب ڈاکٹر ہو جائیں گے، بالکل. آپ کسی کیس کی بات کریں تو سب لائر ہو جائیں گے. بالکل. اسی طرح بیٹا، جب ہم اپنی بیٹھکوں میں بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے بیچ، تو اپنے علاوہ ہم سب کے خلاف باتیں کرتے ہیں. یہ وہ روش ہے جس نے ہمارے اندر ایک مثبت سوچ کو پنپنے نہیں دیا. ہمیں کبھی کسی کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے بہتر اور مثبت ہیں اور ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے کمیونٹی کو یا لوگوں کو. جب آپ 2 لوگوں کے لیے کام آتے ہیں نا تو آپ کمیونٹی کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. بالکل. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ بالکل. تو خالی بیٹھکوں میں بیٹھ کے دوسروں کے خلاف باتیں کرنا اور ان کے اوپر تہمتیں دھرنا، یہ زندہ قوموں کا شاعر نہیں ہوتا. بالکل. اور ہم اس میں بری طرح سے الجھے ہوئے ہیں. ہاں، کوئی بڑا تھیسس کا ایشو کھڑا ہو جائے تو اس میں آپ بولیے کہ فلاں لوگ جو ہیں وہ غلط بات کر رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے وہ غلط اس طرح نہ کہیے کہ یہ غلط ہے، اس کے جواب میں دلیل لے کر آئیے کہ یہ یوں غلط ہے. تو ہمیں بہت پہلے، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو قوم کا ایک فرد ٹھیک ہوگا، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو قوم کا دوسرا فرد ٹھیک ہوگا. تو اسی طرح چلتے چلتے ایک دن ہم کثیر تعداد ٹھیک ہو جائے گی. سر میں امید کرتا ہوں آپ کی جو پرسیپشن ہے قوم کے بارے میں ہم ویسے ہی اس پہ پورا اتریں. اور اسی کے ساتھ سر آپ کا بہت شکریہ دوبارہ آپ نے اپنا ٹائم دیا. ناظرین، اگلے گیسٹ کے ساتھ اگلے پوڈ کاسٹ میں حاضر ہوں گے، اور لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا. اللہ حافظ. ناصر.